کہ وقت نے اپنی کسوٹی پر بہت پرکھا مجھے، وقت نے اپنی کسوٹی پر بہت پرکھا مجھے، تھا میں سونا اس لیے کہنا پڑا سونا مجھے۔ کھرے سونے کے روپ میں محترم محمد ابراہیم علوی، جنہوں نے 13 برس تک بلا نغہ اداریے لکھے روزنامہ اخبار میں ایک ریکارڈ قائم کیا اور کہیں سے کوئی انعام طلب نہیں کیا، وہ بے باک، جرت مند اور ایماندار صحافی آپ کے روبرو۔ حضرات، میں تکلف برطرف کہنا ہی چاہتا تھا کہ میں لکھنوی تہذیب کا پروردہ ہوں، اور میری تہذیب نے مجھے آج بہت پریشان کر رکھا ہے۔ میری تہذیب یہ ہے کہ ہم جب کہیں مجلس میں جاتے ہیں تو پابندی وقت کا خیال رکھتے ہیں، جس جگہ بیٹھ جاتے ہیں اس جگہ بیٹھے رہتے ہیں، اٹھتے نہیں درمیان میں۔ آپ نے دیکھا میں 6 بجے آیا تھا اور اس وقت 10:35 ہے، میں اسی جگہ ویسے ہی بیٹھا ہوں۔ میری تہذیب مجھے اجازت نہیں ہوتی کہ میں کسی طرح سے اٹھ کر کے کسی صاحب کی توہین کروں۔ ایک توہین ہے، میں کوئی صاحب بول رہے ہیں میں اٹھ جاؤں تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ بات بہت کچھ کہنا ہے۔ سید صاحب سے صرف ایک ملاقات میری ہوئی ہے۔ آپ نے فون کیا، آپ نے کہا آپ آئیں گے، میں اس کا ضرور آؤں گا۔ آپ کی کتابیں میرے پاس آئیں، میں نے بہت ذوق و شوق سے ان کتابوں کو پڑھا اور بے انتہا مسرت ہوئی۔ اگر آپ سے برسوں سے ملتا رہتا تو شاید اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی ان کتابوں کو پڑھ کے ہوئی۔ مجھے اس بات کا احساس ہوا اور میں نے آپ سے کہا بھی کہ آج سب سے بڑا المیہ اردو ادب کا یہ ہے کہ نثر والے غائب ہو گئے ہیں اور اچھی نثر تو کوئی لکھنا جانتا ہی نہیں ہے۔ ایسے میں نے جب آپ کی اچھی نثر دیکھی سید صاحب کی تو دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ کتاب میرے ہاتھوں میں مسرت و وصیت پوری پڑھ ڈالی میں نے۔ خاص بات اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں تبصرے کرتا رہا اور میں اس انداز سے کتابوں میں تبصرے کرتا رہا کہ میں نے کتابوں کو جمع نہیں ہونے دیا اپنے پاس کہ لوگ آئے کتابیں آئے جمع۔ میرے پاس جیسے ہی جو کتاب آئی، جس طرح بھی میں اپنے قارئین کو اس سے مطلع کر سکتا تھا، باخبر کر سکتا، میں نے کیا۔ لیکن میں آپ سے یقین جانیے کہہ رہا ہوں سرسری تھا تب، بالکل سرسری تھا۔ ہزاروں کتابوں میں نے تبصرہ کیا ہے، لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں جو بغیر پڑھی کی ہو، یہ یاد رکھیے۔ آپ کی مسرت بصیرت سے مجھے سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ پاکستان کے ان شعراء کرام کو جن کو میں نام تک نہیں جانتا تھا، نہ صرف ان کا کلام سے واقف ہو گیا، ان کی خصوصیات بھی واقف ہو گیا، اور اب تمنا اور آرزو یہ ہے کہ ان کے کلام مجھے ملے تو میں باقاعدہ پڑھوں۔ یہ جستجو تمنا یا آرزو پیدا کی آپ کی تحریر نے، اس کے لیے آپ قابل مبارک ہیں۔ اب جہاں تک شعر کا تعلق ہے تو میں نے پوری کتاب پڑھی تھی اور باقاعدہ مضمون لکھا تھا، لیکن وہ اس کا کوئی موقع نہیں اس وقت ہے۔ صرف یہ ایک آدھ پیراگراف پڑھ دوں گا تو آپ شاید سمجھ لیں گے۔ مجاہد سید صاحب ایک ایسے شاعر ہیں جن کو اپنے تعارف کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ جس نے کبھی کہیں بھی آپ کا ایک شعر بھی سن لیا، وہ آپ کے بارے میں بہت کچھ جاننے کے لیے خود کو مجبور پا کر مزید کلام سے مستفید ہوتا ہے۔ اسے یقین کرنا پڑتا ہے کہ اس نے اب تک ان کو پڑھنے کی کوشش نہ کر کے خود کو اندھیرے میں رکھا۔ حرف معتبر، جہاد، ابیات جنون، مجاہد صاحب کے 3 شعری مجموعے ہیں۔ ان کو پڑھنے کے لیے بے چین رہنا بالکل فطری امر ہے۔ آپ نے بول رہے کہہ دیا فوراً، ان میں یقیناً کوئی ایسی بات ہے کہ انہیں عام شعری مجموعوں کے ساتھ رکھ کر مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ ان کی غزل ہو یا نظم، سرسری طور سے پڑھ کر رکھنے کی تخلیق نہیں ہوتی۔ ورق پر حیرت میں ڈال دینے والی خوبی یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شاعر فطری شاعر ہے، اس نے رسماً یا ضرورتاً شاعری کا شرف نہیں اختیار کیا۔ شاعر نے کھلی آنکھوں سے دنیا دیکھی ہے، عام انسانوں کا دکھ درد محسوس کیا ہے، وہ یہ حقیقتاً باشعور ہے، تاریخ انسانی پر نظر رکھتا ہے تو سیاسی حالات کو بھی سمجھتا ہے، مٹتی ہوئی تہذیبوں اور انقلاب تازہ تر کو پیدا کرنے کی کاوشوں کو دیکھتا اور سمجھتا ہے تو کبھی کبھی ماضی کے اندھیروں کو حال کے اجالوں سے بہتر پاتا ہے۔ حال انسان کو بے حال کی ہے، جبکہ ماضی میں اطمینان، سکون، تشکر اور تحسین دل نوازی کے واقعات زندگی کی فرق بخشیا کرتے تھے۔
آج بہت کچھ حاصل کر لینے اور اپنے قبضہ قربت پہ رکھنے کی بڑھتی ہوئی کوشش کے باوجود یہ صورتحال ہے کہ جہاں خوشحالی تھی وہاں آج بدحالی ہے. جہاں سکون رہتا تھا ایسی بے چینی ہے کہ انسان خودکشی کرنے پر آمادہ رہتا ہے. مجاہد سید صاحب سیاسی تغیرات اور انقلابات زمانہ کے مخالف نہیں مگر سکون اور اطمینان کو بڑی دولت سمجھتے ہیں. اسی لیے بے چینی میں کہنے پر مجبور ہوتے ہیں جنگل جنگل موت کا ڈیرا، صحرا صحرا دھوپ کی مار، راہی سنبھل کر چلیو اب رستے ہیں انجان. بظاہر یہ سادہ سا شعر ہے لیکن یہ غلطی ہوگی کہ آپ اسے معمولی شعر سمجھ کر آگے بڑھ جائیں. جنگل سے کیا مراد ہے، صحرا کہاں ہے، دھوپ کی مار اور پھر انجانے راستے دماغ کے لیے روشن دانوں کو کھولنے پر مجبور کرتے ہیں. تب شعر کی معنویت اور خوبی اس طرح واضح ہوتی ہے کہ رموز حیات و کائنات سمجھنے پر آمادگی کے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا. یہ تھا، یہ آپ کو دے دوں گا میں. تو اس طرح سے لکھا ہے پورے کلام کے جگہ. منتخب اشعار بھی میں نے لکھے ہیں، بہت اچھے اشعار ہیں آپ کے اشعار. ہر پیج کے اوپر 2-4 شعر ملے ہیں، ہر پیج کے اوپر. میں نے نشان بنا دیا تو لکھ تو دیا، میں نے آپریٹر کو دیا کہ یہ اشعار لے لینا، تو اس نے چند اشعار لے لیے جہاں تک کر سکتا تو بیچارہ. اس کے بعد نہیں تو اشعار تھا اس قدر مجبور کرتے ہیں پڑھنے پر کہ ایک بار شعر کو پڑھ کر کے لطف نہیں آتا، مکرر سے کرر پڑھنا پڑتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں شاعروں کی اس طرح تعریف نہیں کیا کرتا ہوں، بلکہ میں شاعر مخالف لکھنؤ مشہور ہوں، سمجھا. لیکن کوئی آپ کے اشعار نے کچھ اس طرح مجھے متاثر کیا ہے کہ میں رات بھر کتاب پڑھتا رہوں. میرے سرحانی کتاب رکھی ہوئی ہے. فراز دار پہ چمکیں گے آ کے مصر چراغ، بلائے جائیں گے مکتب ہم اگر لوگ. شب وصال آب و سراب تک کوئی خواب تھا کسی خواب تک، کہاں اس کا قرب ملا ہمیں، کہاں اس کو دیکھتا تھا. اس طرح کا شعر ہے. معاف کیجیے کہ میں زیادہ نہیں پڑھتا تھا اور کھڑا ہونا تو میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے.